شبابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں تو منزل ان کو نظر آتی ہے آسمانوں میں۔ مولانا ذاکر حسین صاحب سے میں نے انٹرویو لیا اور 10 منٹ کی گفتگو ہوئی۔ ان کا مذہب اہل تشیع سے ہے، فارغ و تحصیل جامعہ عالمیہ سے ہیں اور ماسٹر جامعہ کراچی سے کیا ہے، اور ایک مسجد کے امام و خطیب ہیں اور ایک مدرسے کے مدرس بھی ہیں۔ ان کی زندگی کا مقصد صرف اور صرف انسانیت ہے، اور انسانیت کی خدمت کرنا، انسانیت سے پیار کرنا اور نفرتوں کو دور کر کے ایک محبت کا پہلو بنانا۔ آداب اختلاف اور لیڈرشپ کے اوپر جب بات ہو رہی تھی تو لیڈرشپ کے اوپر ہم نے اجتہاد کا پڑھا کہ ایک لیڈر کے لیے مسائل کے اوپر اجتہاد ضروری ہے۔ تنوع، احترام اور بقائے باہمی کے اوپر کل گفتگو ہوئی تھی اور اس سے میرا خیال ہے تمام حضرات کو بہت ہی فائدہ ہوا۔ جب پروفیسر انوار احمد زئی نے اس موضوع پر بڑی بھرپور گفتگو کی، لیکن میں اضافہ یہاں یہ کرنا چاہوں گا کہ ہر دور میں لفظوں کی جو ہے تعبیر اور تشریح میں اضافہ ہوتا رہا ہے۔ تو پرسوں تک لیڈر کی جو میں معنی لے رہا تھا، کل میرے خیال سے منتظمین نے جو ہے اس میں اضافہ کروایا، اور محسن نقوی صاحب نے بھی گفتگو کی، اس سے پہلے بنوری صاحب بھی کر چکے تھے کہ جس کے معنی یعنی پوری کمیونٹی کو لے کر آگے بڑھنا۔ تو یہ بات یقیناً بہت اچھے طریقے سے واضح ہوئی، اور بات وہی کہ تنوع اور آرا میں یا ہمارے نظریات میں وہ ہے اور رہے گا، لیکن بات وہی ہے کہ جیسا کہ زادی صاحب نے اور بعد میں عمر محمد صدیقی صاحب نے بھی بیان کیا کہ ہمیں ایک دوسرے کے اختلاف رائے کو قبول کرنا ہے۔ منصوبہ بناتے ہوئے کوشش کی جائے کہ اس میں افرادی قوت، طریقہ کار، اہداف وغیرہ متعین ہوں، اور ایسا ایکٹیویٹی ہو جو قابل عمل بھی ہو۔ کوئی ایسی ایکٹیویٹیز نہ ہو جس کو ہم بعد میں مشکل ہو جائے کہ وہ ایکٹیویٹی تو ہم کروا ہی نہیں سکتے۔ ٹائم اس کا طے ہو، ڈیٹ وغیرہ بھی طے ہو، اور علاقے کی ضروریات کو مد نظر رکھ کر بنایا جائے۔ مثلا گزار ہجری میں کن چیزوں کی ضرورت ہے، موضوعات آپ کے کیا ہوں گے۔ جتنے موضوعات ہم نے پڑھے ہیں ان میں سے کسی بھی موضوع پہ آپ عنوان پہ رکھ سکتے ہیں۔ بین المسالک ہمانگی پہ بھی رکھ سکتے ہیں، بین المذاہب ہمانگی پہ، آداب اختلاف پہ رکھ سکتے ہیں، مکالمے پہ رکھ سکتے ہیں، لیڈرشپ پہ رکھ سکتے ہیں، آپ تنوع، احترام، بقائے باہمی پہ موضوع رکھ سکتے ہیں، پھر کنفلکٹ کو کیسے ریزالو کرنا ہے۔ یہ سارے موضوعات جو آپ نے کرٹیکل تھنکنگ، لیڈرشپ، یہ سارے موضوعات اس میں سے کسی ایک موضوع کا آپ تعین کر سکتے ہیں، لیکن موضوعات یہی ہوں گے آپ کے اس پورے اس میں۔ سیمینارز ہیں، چھوٹا وہ کانفرنس وغیرہ ہے، اور کوشش کیجئے گا کہ ہر پروگرام، چونکہ ہماری پیس کونسل ایک 10 حضرات آپ لوگوں میں سے ہوں گے اور 10 ہی دوسرے ہوں گے جن کا آپ نام سجیسٹ کر رہے ہوں گے۔ ہر پیس کونسل میں 10 لوگ آپ ہوں گے جو اس 2-3 روزہ ورکشاپ میں تھے، اور 10 ہی لوگ جو آپ کے ساتھ آ رہے ہیں۔ یہ پیس کونسل ہوگی۔ اب 20 لوگ ہوں گے جب، تو 20 لوگ کوئی پروگرام کروا رہے ہوں گے تو ڈیفینیٹلی کچھ 60-70 لوگ تو آرام سے لا سکتے ہیں۔ 20 لوگ جب مل کے کوئی کام کر رہے ہوں گے، ایکٹیویٹیز کا مقصد یہی ہے 3 روزہ ہماری حاصل۔ جب ہم کوئی چیز مل کے کرتے ہیں اس کا زیادہ اثر ہوتا ہے، وہ زیادہ اچھے طریقے سے آپ مینیج کر سکتے ہیں۔ ایک اکیلا آدمی بالکل کچھ بھی نہیں کر سکتا، تو جب آپ مل کے کر رہے ہوں گے کوئی بھی چیز وہ آسانی سے کر سکیں گے۔ علامہ سید عقیل انجم صاحب نے بین المسالک کی ہماہنگی کے حوالے سے جو ایک تصور پیش کیا وہ بہت اچھا۔ گزشتہ روز ویسے تو 3 روزہ جو ورکشاپ تھا اس میں سارے معاملات سب بہتر تھے، لیکن گزشتہ روز مجھے سب سے زیادہ بہتر جو لیکچر میں نے جو لیا، مطلب جس سے میں نے سبق حاصل کیا، اللہ تعالیٰ اس کے عمل کی توفیق عطا فرمائے، وہ پروفیسر انور احمد زئی صاحب جو روحانیت پہ انہوں نے گفتگو کی۔ مطلب ان کا جو گفتگو کا جو انداز تھا یقیناً وہ تنوع ہے، احترام اور بقائے باہمی کا معاملہ تھا، لیکن صحیح معنوں میں اگر اسے دیکھا جائے تو یہ خالص روحانیت تھی۔ میں نے حمزہ عبداللہ صاحب کا میں نے انٹرویو لیا، مذہب و مذہب کے اعتبار سے اہل حدیث مسلک سے تعلق رکھتے ہیں۔ انہوں نے علم اسلامیات کیا ہوا ہے اور جامعہ سرکاریہ سے درس نظامی کی تکمیل بھی کی ہے۔ مصروفیات انہوں نے جو بتایا امامت اور خطابت سے مربوط ہیں۔ زندگی کا مقصد انہوں نے
अपनी इस्लाह और कुरान मजीद की तरबीज इन्होंने अपना हदफ और मकसद बनाए। मैंने अपने जिस साथी का इंटरव्यू किया उनका नाम है मोहम्मद उमैर इंसारी, कराची में रहते हैं, मज़हब इस्लाम, तालीम ग्रेजुएशन हिफ्ज़ कुरान, आलिम, अदारा मदरसा तालीमुल इस्लाम बनौरिया, मसरूफियात दर्स व तदरीस। ज़िंदगी का मकसद लोगों में दीनी इतबार से और फलाह व बहबूद के लिए काम कर। मुझे तारुफ का मौका मिला पास्टर ज़ैद महाना साहब से। इनका मजहब है क्रिश्चियन और इनकी तालीम एम.ए. उर्दू यूनिवर्सिटी से है और एम.ए. पॉलिटिकल साइंस कराची यूनिवर्सिटी से है और PTH भी इन्होंने किया है। इनका मैंने इंटरव्यू लिया। सर जनाब का नाम है गुलाम मुर्तज़ा नक्शबंदी, ताल्लुक़ मज़हब इस्लाम अहले सुन्नत व जमात, तालीम सर्दी की है मैट्रिक, इदारा शम्सुल उलूम जामिया रिजवी। जब हमने पहला प्रोग्राम जब अटेंड किया था, सज्जाद भाई साहब सब मौजूद थे, तो उस वक्त हमें पता चला कि और जहाँ भी हैं कि जहाँ हम जा सकते हैं और हमें फ़िक्री जो जमूद है वो ख़त्म करना चाहिए उलमा के माबैन, मसालिक के माबैन। और ये बहुत अच्छा तरीक़ा है कि लोगों को आपस में मिलवा कर, मसालिक के माबैन उलमा की आपस में मुलाकात करवा कर, एक दूसरे के करीब लाकर जो हमारे दिलों में जो रुकावटें हैं वो इससे ख़त्म हो जाती हैं और बहुत ही एतमाद कायम हो जाता है। और उसके नतीजे में फिर इंसान अपने अंदर एक एहसास पैदा करता है कि हाँ, हमें माशरे में अमन के लिए कोई किरदार अदा करना चाहिए। और आज के दौर में बिलखुसूस जिस ज़माने में हम जी रहे हैं, आप देख रहे हैं कि अमन को ख़तरात बहुत ज़्यादा लाहिक हैं। तो इसलिए ज़रूरी है कि माशरे के अंदर तहम्मुल और बर्दाश्त के रवैयों को अपनाया जाए, जो हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। प्यारे आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ख़ुद फरमाते हैं, आप फरमाते हैं, जूं जूं कुफ़ार का जुल्म बढ़ता गया, इसी तरह मेरा तहम्मुल हिल्म भी बढ़ता चला गया। अल्लाह प्यारे आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का हिल्म भी इसी तरह बढ़ता चला गया। मैं अक्सर कहता हूँ कि हमारा मज़हब इस्लाम हमें यही कहता है कि सब्र, एहसान, तहम्मुल, बर्दाश्त, आजिज़ी, इंकिसारी, तवाज़ो, ये हमें अपने अंदर इन सिफ़ात को पैदा करना चाहिए। अगर हम अदल के मायार को कायम कर लेंगे ना, तो हमें कोई चीज़ बुरी भी नहीं लगेगी। हम हर चीज़ को अपने रब पर, उस पर तवक्कुल करना हम शुरू कर जाएंगे। उसका नतीजा ये निकलेगा कि हम लोगों के साथ जो हमारा जो रवैया है, हम लोगों के साथ जो राबते हमारे जिस तरह होते हैं, उसके अंदर हमारे जब नरमी आ जाएगी तो इंशाअल्लाह लोग हमसे जुड़ते चले जाएंगे और हम लोगों के लिए नफ़े बख्श बन जाएंगे। और जो इस्लाम का मोटो है खैरुन्नास मय्यनफ़उन्नास, तुम में से बेहतरीन वही हैं जो लोगों को नफ़ा पहुँचाते हैं। तो ये भी एक नफ़ा जो पहुँचाया गया नज़रियाती एतबार से, ये सबसे अहम काम है। सबसे अहम काम लोगों की जो फ़िक्री कज्जियों को दूर करना। हमारी सोसाइटी में हमारे यहाँ फ़िक्री कज्जियाँ बहुत ज़्यादा हैं, चाहे वो समाजी एतबार से हों, चाहे वो नज़रिए मसालिक के एतबार से हों या मज़हब के एतबार से हों। जो फ़िक्री कज्जियाँ हमारे अंदर जो रुकावट पैदा कर देती हैं, जिसकी वजह से ब्लॉकेज हो जाती है और हमारे अंदर जो मुतशद्दद रवैये पैदा हो जाते हैं, अगर वो रुकावटें ना हों तो यकीन जाने इस्लाम मज़हब का काम ही यही है कि वो लोगों के अंदर अच्छी सिफ़ात को पैदा करे ताकि वो शैतानी सिफ़ात का मुकाबला कर सके। तो बहैसियत इंसान हर आदमी को ज़ाती तौर पर अपने अंदर ऐसे रवैये पैदा करने की ज़रूरत है ताकि हम लोगों के साथ एक अच्छे तरीक़े से इंटरेक्ट कर सकें, ताकि लोग हमारे काम आएँ और हम अच्छे तरीक़े से जो कम्युनिटी लीडर्स का किरदार जो है वो हम अदा करें। अभी हमारा इतना किरदार नहीं है, तो हम कोशिश करें, आगे बढ़ें इंशाअल्लाह। मुश्तबा भाई को मुबारकबाद पेश करता हूँ, सज्जाद मदनी साहब को, और हमारे फैसल बंदगी साहब हो, अब्दुर्रहमान साहब हो गए और दीगर अहबाब जो यहाँ जिन्होंने ये काविश की। इनकी ख़ास बात ये कि प्रोग्राम को बहुत अच्छे तरीके से सजाते हैं, गुलदस्ता बहुत अच्छे तरीके से सजाते हैं और ऐसा माहौल क्रिएट करते हैं कि वाकई उनको आके हर शख्स को आकर अपनी अहमियत का एहसास होने लगता है कि हाँ मैं कुछ हूँ और मैं कुछ कर सकता हूँ। तो ये माहौल ये चीज़ बिल्ड करता है और बहुत खुशी हुई आप तमाम अहबाब को देखकर। IRISS जो मेरे ख्याल से नया वर्जन है ISS का, उम्मीद है कि आप इंशाल्लाह आगे बढ़ेंगे। अल्लाह करीम और बरकत खैर अता फरमाए। हमारी खिदमत जो भी होगी हमेशा हाजिर रहेंगी। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। थैंक यू, बहुत शुक्रिया हज़रत जी। ये उसका मुस्बत वर्जन है माशाल्लाह से, प्यार मोहब्बत और रवादारी को आगे बढ़ाने के लिए। हमारे साथ
اب میں جو کہنا چاہ رہا ہوں وقت کی کمی کی وجہ سے میں وہ بھی نہیں کہہ پا رہا. بڑے بھائیوں جیسے، اور ہمیشہ جو ہے وہ کراچی کی فضا میں آپ کا کردار بڑا قائدانہ رہا، اور میں نے دیکھا کہ بڑی ڈیڈیکیشن کے ساتھ جب ہم نے انہیں مدعو کیا تو وقت کی پرواہ کیے بغیر وہ پہنچے. اسلام آباد میں جب ہم نے ان سرگرمیوں کو پلان کیا تھا وہ تب بھی وہاں ہمارے ساتھ، ہم نے سوچا تھا کہ ہم لے کے جائیں گے لیکن ہم نہیں لے جا سکے. جناب عبدالجبار ناصر صاحب جو کہ پریس کلب کے ایگزیکٹو کمیٹی کے سینئر ممبر ہیں اور دنیا اخبار سے وابستگی ہے آپ کی، بہت سینئر صحافی ہیں، اور آپ کی جو ہے وہ تقریباً لوگ آپ سے واقف ہیں. میں چاہوں گا تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں. نحمد و صلی اللہ رسول الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسہم صدق اللہ العظیم. سب سے پہلے تو منتظمین انتہائی قابل تحسین ہے کہ انہوں نے اتنے خوبصورت لوگوں کو اتنی خوبصورت محفل میں جمع کیا، اور چونکہ وقت بہت مختصر ہے، جیسے میں نے جو گفتگو سنی غالباً مجھے اندازہ ہو کہ ہمارے اسماعیلی برادری کے کسی دوست نے گفتگو کی تھی. انہوں نے مجھے اندازہ نام تو نہیں بتایا انہوں نے، ویسے اخلاقی طور پہ ہونا یہ چاہیے کہ نام جو ہے نا شروع میں ذکر ہونا چاہیے. یہ محفل کا اصول بھی ہے، اور آپ سب مجھ سے زیادہ پڑھے لکھے ہیں اور صاحبان علم ہیں، تو ان کی ایک بات بالکل اچھی ہے کہ، اور یہ تقریباً 20-22 سال سے میرا ذاتی تجربہ بھی ہے کہ صحافت کے شعبے میں ہونے کی وجہ سے کہ بہت ساری غلط فہمیاں جو ہے نا وہ معاشرے میں سننے سے پھیلتی ہیں. لوگ اس پہ تحقیق نہیں کرتے ہیں، سمجھ میں نہیں آتی ہے، تو اس سے غلط فہمیاں پھیلتی ہے، پھر اس سے فساد پھیلتا ہے، اور پھر بے بنیاد باتیں ایسی ہوتی ہیں جن کا کوئی سر پیر نہیں ہوتا ہے. یہاں بہت سارے مکاتب فکر ہیں، مسالک ہیں، مذاہب ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ دیکھیں جو ماحول ہے، معاشرہ ہے، اس معاشرے میں ہمارا کردار بہت اہم ہے، سوسائٹی میں ہمارا کردار بہت اہم ہے. ہم سے مراد ہر وہ شخص ہے جس کے پاس جو کچھ ذمہ داری ہے. اگر گھر کا سربراہ ہے تو اس کے گھر کی ذمہ داری ہے. جتنے لوگ ہیں، اچھا یہ بھی اتفاق ہے کہ میں جہاں رہتا ہوں میرے نچلے والے فلور پہ بھی جو ہے نا ایک ہندو بھائی رہتے ہیں، اور اوپر والے فلور میں بھی وہی رہتے ہیں. یہ اتفاق ہے. اچھا ہم دونوں کے درمیان جو رہتے ہیں وہ مفتی صاحبان دو رہتے ہیں. تو یہ میں سمجھتا ہوں ماحول میں بہت ساری غلط فہمیاں ہم میں، ان غلط فہمیوں کو دور کرنا ضروری ہے. ہاں یہ یاد رکھیں، میں ایک نام کسی کا ذکر میں نہیں کروں، میں نے ایک تجربہ کیا ہے. بہت سارے احباب ہم محفلوں میں بیٹھ کو بہت خوبصورت گفتگو کرتے ہیں، بہت اچھی گفتگو کرتے ہیں، لیکن یاد رکھیں بعض اوقات ہم خود زہر اگل رہے ہوتے ہیں، ایک دوسرے کے جذبات کا خیال نہیں کرتے ہیں. اچھا یہ ملاقات کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ ملاقات کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ میں نے اگر کسی سے انتہائی شدید اختلاف ہو، اگر میری ملاقات ہو تو کم از کم میں یہ کرتا ہوں کہ یار اس کی جو شکل ہے، میرا میل جول ہے، اس کا لحاظ رکھتا ہوں، تو اس گفتگو میں تھوڑی شدت میں کمی پیدا کی جاتی ہے، اور وہ کمی جو ہے وہ میرے خیال سے محبت کا پیغام دیتی ہے. تو اس لیے آپ معاشرے میں جائیے، دوستوں میں جائیے، احباب میں جائیے، ایک دوسرے کے مذہبی عقائد و نظریات کا خیال رکھیں. اگر کہیں کوئی ٹکراؤ ہے تو ان کے ذمہ داروں کے ساتھ بیٹھ کر آپ بات کریں کہ جناب یہ نہ کریں. کچھ احباب ایسے ہیں میں دیکھتا ہوں کہ سوشل میڈیا میں ان کی ایسے زہر آلود ہوتے ہیں. اب اس کا آسان حل میں نے یہ نکالا ہے کہ میں ان کو بلاک مار دیتا ہوں، اور میں ایک جملہ لکھتا ہوں ان کو ان باکس میں، خاص کم جہاں پاک، ٹھیک ہے، ایک جملہ بس آخری، اور کچھ بھی نہیں. تو یہ ہمیں میرے خیال سے سمجھنا چاہیے. میں آخری جملہ کہہ رہا ہوں، پچھلی ہم ورکشاپ میں مجھے یقین کریں کہ یہاں وہ بین المذاہب نہیں تھی بلکہ بین المسالک تھی. اس میں ہمیں بہت سارے دوست احباب تھے، اگرچہ میں بذات خود جو ہے نا اس کا قائل نہیں کہ میں کسی ایک مکتب فکر سے، لیکن چونکہ بہرحال ہر مسلمان کا ایک مکتب فکر ہے. میں اہل سنت دیوبندی مکتب فکر کو جو ہے نا میں وہ کرتا ہوں، میں اس سے انکار نہیں ہے، مجھے بلکہ اس پر فخر بھی ہے. لیکن میں نے وہاں پہ دیکھا تو بہت سارے غلط فہمیاں جو ہمارے دیوبندی مکتب فکر ہے دیگر مکاتب فکر کے حوالے سے، اسی طرح بہت سارے کیونکہ شاید اس مرتبہ وہ پریکٹس کرائی ہوگی، مجھے یقیناً مجتبیٰ صاحب بہت اچھے ہیں، وہ کہ ہم ایک دوسرے کے بارے میں کیا سمجھتے ہیں، یا مثال کے طور پہ میرے مسلک کے متعلق یا میرے مذہب کے متعلق دوسرے مذاہب والے کیا سمجھتے ہیں جو میرے مذہب میں نہیں ہے، میرے مسلک میں نہیں ہے. تو وہ ایک پریکٹس سے اندازہ ہوا تو میرے خیال سے 70-80 قسم کے جو ہے نا چیزیں آئی تھی جو بالکل غلط فہمیوں کی بنیاد پر ہیں.